بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 245 آیت نمبر 220 تا 25 سورہ آل عمران۔ سبق کا عنوان، آیت کریمہ کا عنوان طریق المحاجہ مع البغاة، یعنی باغیوں کے ساتھ بحث اور مناظرے کا طریقہ، اور پھر ان کے اوپر تخفیف کا ذکر ہے۔ تو دین مقبول جو اللہ کے ہاں ہے وہ دین اسلام ہے، یہ عقیدہ توحید اور سنت کے موافق، یہ تو اصل اسلام اور دین ہے۔ تو مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنا عقیدہ پیش کرے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرے، اور پھر دعوت دے علماء کو، عوام کو، کہ اس عقیدے کے اوپر آپ آ جائیں۔ اگر وہ اسلام لے آتے ہیں اور اس عقیدے پر آ جاتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس عقیدے کو نہیں مانتے، اس سے انکار کرتے ہیں، تو جب عقیدہ نہیں مانتے تو فروعی مسائل میں پھر ان سے مناظرہ یہ فائدہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسائل جو اصول ہے اور اصول دین جو عقیدہ ہے، اس کے اوپر مناظرہ کرنا چاہیے، کیونکہ فروعات میں تو اختلاف ہوتا ہے اور دلائل اور حدیثیں ہر مذہب والے کے پاس ہے، اور فروعی مسائل کے اندر مناظرے سے فساد بڑھتا ہے، اختلاف بڑھتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل جو مناظرہ اور جو بحث ہے وہ اصول دین، عقائد کے اوپر ہے۔ اگر عقیدہ کسی کا کفر اور شرک کا ہے اور عقیدہ سنت کے خلاف بدعت کا ہے تو اس سے مناظرہ کیا جائے گا۔ عقیدہ اگر صحیح ہے تو مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، فروعی مسائل میں اختلاف یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کے پاس دلائل ہے اور احادیث ہے۔ تو اس لیے طریقہ مناظرہ ذکر کیا، فَإِنْ حَاجُوكَ، اگر یہ مشرکین اور کفار اور نصارہ آپ سے مناظرہ کرتے ہیں۔ محاجہ کہتے ہیں ذکر الدلائل، یعنی مناظرہ میں دلائل ذکر کرنا۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ اور اپنی بات کو واضح کریں جو اسلام ہے۔ وقل، کہہ دیجئے اے پیغمبر، اسلمت، کہ میں نے تابع کیا ہے، وجہیہ، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے۔ ذکر چہرہ کا مراد پورا جسم ہے، کہ میں پورا کا پورا اسلام کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکا ہوں اور تابعدار ہوں۔ ومن، اور وہ لوگ، اتبعنی، جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ اس میں صحابہ اکرام کی مدح کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ صحابہ کا ذکر کیا اور ان کی عظمت اور شان آیت کے اندر بیان ہے۔ تو میرا مسلک اور میرے صحابہ اکرام کا مسلک وہ اسلام ہے، اور دین اسلام یہ مقبول دین ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے۔ چونکہ جب آپ یہ مسلک پیش کریں گے تو سامنے علماء بھی ہوں گے، اہل کتاب بھی ہوں گے، عوام بھی ہوگی، تو ان کو بھی یہ اپنا عقیدہ جب بیان کیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے تابعدار ہوں، میرے تابعداروں کا بھی یہی عقیدہ ہے، تو ان علماء سے اور عوام سے بھی یہ دعوت دیجیے۔ وقل، کہہ دیجیے، للذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، یہ بڑے علماء ہیں ان کے جو یہود و نصارہ کے ہیں یا جس مذہب کے بھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ وقل، کہہ دیجیے، للذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، علماء، اور والامیین، عوام، عامی، جن کے پاس کتاب نہیں ہے، اسلمتم، کیا آپ اسلام لاتے ہو؟ معنی یہ ہے کہ تابعدار بن جاتے ہو اس مذہب کا، اس عقیدے کا۔ یہاں استفہام جو ہے طلب کے لیے ہے، معنی یہ کہ اسلام پر آ جاؤ اور اس مذہب کو مان لو جو ہمارا عقیدہ ہے، توحید اور سنت۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آتے ہیں، اس مذہب پر آ جاتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یقیناً یہ ہدایت پر آ گئے۔ تو پھر ان سے مناظرہ تو نہیں ہے، بات مان لی انہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ اسلام سے پھر جاتے ہیں اور اس عقیدے پر نہیں آتے تو پھر ان سے مناظرہ کرنا بے فائدہ ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ویسے ہی فساد بڑھے گا، کیونکہ وہ مذہب ہی کو نہیں مانتے، اسلام سے ہٹ چکے ہیں اور عقیدت توحید اور سنت سے۔ تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر آپ کے ذمہ ہے تبلیغ۔ معنی یہ ہے
کہ آپ نے ان کو دعوت نہیں دی اور تبلیغ نہیں کی، اس لیے سب سے پہلے دعوت اور تبلیغ ان کو کرنی چاہیے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ العباد میں الف لام عاد خارجی ہے، خاص بندے مراد ہے، اور بصیر کنایا ہے مدد سے، معنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرے گا، جو تبلیغ کرتے ہیں، جو دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، اس کی ان کے لیے تخفیف کا ذکر ہے، جو اور ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ انہوں نے اسلام سے انکار کیا ہے؟ تو وہ آیات اللہ کا انکار ہے، انبیاء کا قتل ہے، اہل حق کا قتل ہے، یہ علامات ہے گویا کہ انہوں نے اس مذہب کو نہیں مانا، اور ان کے لیے پھر تخفیف اور آخرت کا عذاب ہے اور خطرناک عذاب ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے، آیات توحید سے، اور ویقتلون، اور صرف آیات توحید سے انکار نہیں ہے بلکہ قتل کرتے ہیں انبیاء کو بغیر حق، بغیر جرم شریک ہے، اور قتل کرتے ہیں الذین، ان لوگوں کو، یامرون، جو بیان کرتے ہیں بالقسط، حق معنی انصاف یعنی توحید، من الناس، عام لوگوں میں سے، یعنی انبیاء کے علاوہ جو اس کے امتی ہے، علماء ہے۔ یامرون بمعنی بیان کرنے کے ہے، بالقسط مراد انصاف یعنی وہ مسئلہ توحید ہے، قائما بالقسط جس کے اوپر تذکرہ ہوا ہے، من الناس، عام لوگوں میں سے۔ تو فبشرہم، ان کو خوشخبری سنا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اور حدیث ہے ابو عبیدہ بن جراح کی، کہ صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب کس کو ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو سخت ترین عذاب ہوگا جو نبی کو قتل کرتا ہے یا جس کو جنگ میں نبی قتل کرتا ہے۔ یہ گویا کہ سخت ترین بدترین کافر ہے۔ پھر اس حدیث میں ذکر کیا کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے، وہ جب انبیاء نے دعوت دی اور تقریباً صبح کے وقت میں 43 انبیاء نے ان کو دعوت دی، تو انہوں نے ان کی دعوت کی وجہ سے ان کو قتل کیا اور کچھ پرواہ ان کو نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے عصر کے وقت علماء اٹھے اور 170 علماء نے دعوت دی، تو پھر انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس آیت میں گویا کہ یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کا قتل بھی ہوا اور اہل حق کو بھی قتل کیا۔ فبشرہم، ان کو خوشخبری سناؤ دردناک سزا کی۔ یہاں بشر اس لیے کہا ہے کہ یہ تو خوشخبری نہیں ہے بلکہ یہ تحکم اور استہزاء ہے، کہ ان کے لیے خوشی ہے تو عذاب علیم کی ہے، لیکن عذاب علیم تو خوشی نہیں ہے، تو معنی کوئی خوشی نہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دنیا میں اعمال ہے، کیونکہ علماء ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہے، تصنیف کی ہے، اور اسی طرح حج کی ہے، عمرہ کی ہے، نماز پڑھی ہے وغیرہ، تو ان کے اعمال کہاں جائیں گے؟ جواب اولئک الذین، یہی لوگ ہیں کہ الذین حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ حبط اعمال کا یہ معنی دنیا کے اندر کہ ان کے اعمال کی تعریف نہیں کی جائے گی، اس کو حاجی صاحب نہیں کہا جائے گا، یا اس کی نماز کی تعریف نہیں کی جائے گی، یا اس کی تصنیف کی، یا اس کے پڑھانے کی اور اس کی دعوت وغیرہ کی اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کے اندر کفر اور شرک ہے، اور یہ گویا کہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء اور علماء کو قتل کیا ہے۔ والآخرت، اور آخرت میں ثواب برباد ہے، اس لیے کہ اس کا ثواب یعنی اعمال برباد ہے، ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، ان کے کوئی سفارشی بھی نہیں ہوں گے۔ علم طرح سے یہ چھوٹے مولویوں کا تذکرہ ہے، اور ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے ذکر تھا بڑے مولویوں کا، علماء کا اور ان کی سزا، اب ان کے بعد جو ان کے چھوٹے ہیں مقلدین، تو ان کا حال بیان کیا کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہ انہی بڑوں کے نقش قدم پر ہے اور اللہ کی کتاب سے اعراض کرتے ہیں، اور ان کی عادت یہ اعراض کرنا۔ علم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتو جن کو دیا گیا نصیب من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ۔ بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ نصیب من الکتاب معنی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کو کسی ایک کو ایک کتاب ملی اور دوسرے کو دوسری، یعنی ساری کتابیں نہیں آتی۔ لیکن تفسیر البحر المحیط میں ابو حیان فرماتے ہیں کہ نہیں، کتاب تو ایک ہر ایک کے پاس، بلکہ یہاں نصیب من الکتاب کا معنی یہ ہے کہ کتاب کا ایک کتاب کے اندر کچھ حصہ ان کو آتے ہیں، معنی صرف لفظ آتا ہے، معنی نہیں آتا، یا کچھ صورتیں اور کچھ آیات کا ترجمہ آتا ہے اور کچھ باتیں انہوں نے یاد کی ہوئی ہے،
پوری کتاب ان کو نہیں آتی، تو گویا کہ ادھورے قسم کے مولوی ہیں۔ اوتو نصیباً کی دیا گیا ان کو ایک حصہ من الکتاب، کتاب کا، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف یعنی قرآن کی طرف، اور دعوت اس لیے دی جائے کہ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان میں وہ کتاب اللہ فیصلہ کرے، اور فیصلے سے مراد یہ کہ عقیدہ کے فیصلے کہ عقیدہ اس کے مطابق ہو اور اس طرح عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اسی طرح حدود کے معاملے میں کہ جب ان کے اوپر حدود اور قصاص جاری کیا جائے تو کتاب اللہ کے مطابق ہو۔ تو ثم یتولا، پھر جاتا ہے ایک جماعت ان میں سے، اور اس وقت مجلس سے یعنی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ بات ان پر اثر نہیں کرتی۔ وہم معرضون، اور ان کی عادت یہی ہے کہ یہ ہمیشہ اعراض کرتے ہیں، وقتی طور پر بھی چلا گیا، اور ہم معرضون کے اندر استمرار یعنی جملہ میں اسمیہ ہے، اس میں دوام کی طرف اشارہ ہے کہ آئندہ اور ہمیشہ کے لیے اس کی عادت یہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت فی الفور مجلس سے بھی اٹھ کر چلا گیا، یہ تولا فریقم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کیوں اعراض کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ کفر میں کیوں مبتلا ہے، تو اس کی دو وجہ ذکر کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور جنت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اگر کچھ دن جائیں گے، ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہیں، اور اس جہنم میں جب نہیں جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، تو اس لیے کہ ہم جنتی ہیں تو ہم حق پر ہیں، اور جب ہم حق پر ہیں تو آپ کی ہم کیسی بات مان سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بڑے مولویوں کی جو کتابیں ان کے جو مسئلے ہیں انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ان کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ تقلیدی شرکیہ ہے اور تقلیدی اعمى ہے۔ ذالک بانہم، یہ اعراض اس وجہ سے ہے کہ قالوا، یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، کہ ہرگز نہیں پہنچے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودات، مگر چند دن جو گنے چنے ہیں۔ سورہ بقرہ میں معدودتن کہا اور یا معدودات کہا، اس کا فرق یہ ہے کہ وہ تو بڑے مولویوں کے بارے میں تھے، اور معدودتن وہ مفرد ہے اور معدودات جمع، اور جمع کثرت زیادتی کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ معنی چھوٹے مولویوں کو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے دن جہنم میں ذرا بڑوں سے زیادہ ہوں گے، اس لیے معدودات جمع کا صیغہ استعمال کیا، یہ فرق ہے۔ وغرہم، اور ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما ان مسائل نے، کانوا یفترون، جو ان کے بڑے مولویوں نے گھڑے ہیں اور بنائے ہیں۔ گویا کہ ان کے من گھڑت مسائل، بڑے مولوی جو مصنف ہے اور جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، تو ان کی بات میں ان کی تقلید اور ان کی شرکیہ تقلید کے اندر یہ گویا کہ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ فی دینہم کہا کہ ان کے دین کے بارے میں، اشارہ اس بات کی طرف کہ ہر قوم جو ہے وہ اس کو دھوکہ جو ہے اس کے دین کے بارے میں ہوتا ہے، دنیا کے بارے میں نہیں ہے۔ ہر لوگ جو ہے نا جب دنیا کی بات آتی ہے تو نئی ایجادات اور نئے مسئلے کرتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں وہ نئی بات اور تحقیق کو یا یہ ہے کہ زیادت علم کو نہیں مانتے۔ فکیفا، یہاں پر تخفیف کا ذکر ہے، مانا کیا حال ہوگا یا ان کا جب قیامت میں ان کو سزا دی جائے گی، یا فکیفا مانا آج تو دنیا میں بڑی تقریر کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں، لیکن کیا جواب ہوگا ان کا، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، یومن، اس دن میں لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو اس وقت یہ کیا جواب دیں گے؟ آج تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین پر ہیں اور ہم سچے ہیں اور ہمارے بڑے سچے تھے، لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ووفیت کل نفس، اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما اس عمل کا کسبت جو اس نے کیا ہے، اچھا یا برا۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی نقصان بھی ان کا نہیں کیا جائے گا اور زیادتی بھی نہیں کی جائے گی۔ ظلم دونوں معنوں میں ہے، نقصان کے معنی میں بھی اور زیادتی کے معنی میں۔